السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ وکنتم اور تھے تم امواتا مردہ فاحیاکم پس پھر زندہ کیا تم کو ثم پھر یمیتکم وہ تم کو مارے گا ثم یحییکم پھر وہ تم کو زندہ کرے گا ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ هو الذی وہی ذات خلق جس نے پیدا کیے لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعا سب کا سب ثم استوى پھر وہ مستوی ہو گیا الی السماء آسمانوں کی طرف فسواہن پھر ان کو برابر کیا سبع سماوات ساتوں آسمانوں کو هو بکل شیء علیم اور وہ ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ چیز پوچھ رہے ہیں کہ اے انسان تو اس اپنے مالک کا اس پروردگار کا کیسے انکار کر سکتا ہے، کیوں کر کفر کر سکتا ہے اس کے ساتھ جس اللہ نے تمہیں دو زندگیاں اور دو موتیں بخشی۔ اب اس میں دو زندگیاں اور دو موتوں کا ذکر ہے۔ پہلی موت تو وہ ہے کہ انسان کا نیست ہونا یعنی کہ نہ ہونا، جب انسان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر کسی چیز کے بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کیا، کہ انسان نئی مخلوق اللہ نے پیدا کی، اس کو نیا تخلیق کیا، وہ زندگی دی۔ ایک نہ ہونے چیز سے انسان اللہ نے بنایا، اس کو وہ زندگی دی۔ اس کے بعد پھر ماں کے پیٹ سے لے کر کے، جب ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے بچہ، تو تب سے لے کر کے موت تک کے لیے اللہ نے ایک انسان کو زندگی دی۔ یہ دو زندگیاں، اور پھر اللہ یہ ایک زندگی ہے انسان کی، جب سے اللہ نے اس انسان کو بنایا اور دنیا میں آنے تک آ گیا، اس کے بعد ایک زندگی یہ ہو گئی، پھر انسان کو موت آ جائے گی۔ وہ انسان کی موت ہے ایک پہلے موت کی، جب انسان کو چیز تھا ہی نہیں، اللہ نے اس کو ایک زندہ چلتا پھرتا صحیح سلامت انسان بنایا۔ موت کے بعد اللہ نے زندگی دی، اس کو اس دنیا میں بھیجا، دنیا میں بھیج کر کے ہر ایک نعمت سے نوازا، اس کو اچھی صحت دی، اس کو زندگی دی، جوانی دی، سب کچھ اللہ نے دیا، رزق دیا، مال و دولت دیا۔ اس کے بعد بھی انسان اتنا ناشکرا کہ اسی خدا کے ساتھ انکار کر بیٹھتا، اسی خدا کا ناشکر ہو جاتا ہے، کفر کرنے بیٹھ جاتا ہے اس کی نعمتوں کا۔ پھر فرمایا کہ وہ اپنی زندگی جیتا ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھی، اس کے بعد اس کو جو موت آتی ہے وہ ہے اس کی دوسری موت۔ اس موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے، جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا ہوگی، حشر کا میدان جب قائم ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ پھر سب انسانوں کو زندہ کرے گا، وہ ہوگی انسان کی دوسری زندگی، یعنی کہ ایک مرنے سے پہلے کی زندگی اور موت، ایک مرنے کے بعد کی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو موتوں اور دو زندگیوں کا پتہ کیا، بتا دیا جو دوسری موت ہے، جو دوسری زندگی ہے، اس کا کفار لوگ انکار کرتے ہیں۔ کفار کیا، اکثر آج کل تو ہمارے مسلمان بھی اس چیز کو نہیں مانتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کس نے زندہ ہونا کس نے نہیں۔ تو یہ برزخی زندگی یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے، یہ حق ہے کہ مرنے کے بعد پھر ہم نے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہے، جو ہم نے اس دنیا میں بویا ہے، اس کو کاٹنا ہے ہم نے۔ اگر ہم نے اچھائیاں کی تو اس کا صلہ ہمیں انشاءاللہ اچھا ملے گا، اگر ہم نے برائیاں کی تو یوں ہی آپ کو نہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان برائیاں کا اللہ کو حساب دینا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کا حساب مانگے گا آپ سے۔ جس کے ساتھ اپنے زیادتیاں کی ہوں گی اس کے بابت اللہ آپ سے حساب لے گا، اللہ انصاف کرے گا، کیونکہ وہ جو عدالت ہوگی وہ محض انصاف پہ قائم ہوگی۔ وہاں پہ کسی کی چودراہٹ کام نہیں دے گی، کسی کی بادشاہت نہیں کام دے گی، وہاں پہ صرف اور صرف بادشاہت میرے اللہ کی ہوگی، چودراہٹ صرف میرے اللہ کی ذات کی ہوگی، صرف انصاف وہاں پہ اس ترازو میں تلے گا، نا انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، کوئی غریب ہے تو کوئی امیر ہے تو کوئی گناہ گار ہے یا نیکوکار ہے، اللہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کرے گا۔ تو یہ ہوگی دو زندگیاں اور دو موتیں، کہ ایک انسان کے وجود سے پہلے کی موت، اس کے بعد اس کو زندگی دینا، اس کے وجود سے لے کر کے اس کی موت تک کی اس کی زندگی، پھر اس کو موت دے دینا، دوسری موت، اور پھر اس کے بعد اٹھانا، یہ انسان کی دوسری زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب حشر کے میدان میں ہمیں اٹھائے تو نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھوں میں اللہ دے، ہمارا اس حساب اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کیونکہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں۔ حتیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اللہ کے نبی اب یہ دعا پڑھتے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اگر حساب ہے تو پھر آسانی کیسے، اگر آسانیت سے حساب کیسا۔ حتیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ فرمایا کہ عائشہ
اگر اللہ نے سختی سے حساب لے لیا تو پھر کوئی بچ نہیں سکے گا۔ اللہ حساب تو لے گا لیکن وہ درگزر کر دے، اپنی رحمت کے گوشت میں چھپا کے ہمیں جنت میں بھیج دے۔ جس طرح اس نے دنیا میں ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں سے پردہ ڈال کے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر کے اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں ہمیں جگہ دے دے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے بعد میں هو الذی وہ ذات خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے۔ ثم استوی الی السماء، پھر وہ مستوی ہو گیا آسمانوں کی طرف۔ فسواہن، پھر ان کو برابر کیا۔ سبع سماوات، 7 آسمانوں کو۔ ہوا بکل شیء علیم، اور ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات کر رہے ہیں۔ پہلے اللہ نے اوپر انسان کو نعمتوں کا یاد دلایا کہ اے انسان تجھے میں نے موتیں دو زندگیاں دی۔ تو یہ ایک موت، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اور موت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب سوچئے اگر موت نہ ہوتی تو انسان کس طرح رولتا۔ یہ تو موت ہے، اللہ کی ایک نعمت ملتی کہ انسان اس دنیا سے پردہ پوش ہو جاتا ہے۔ اس بعد تو اس حالت میں اس دنیا سے جاتے ہیں کہ بیچارے اتنے بیمار، اتنے معذور، اتنے لاغر ہو چکے ہوتے ہیں، خود اپنے لیے موت مانگتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے انسان کے لیے جو کچھ زمین میں سب کچھ پیدا کیا، لیکن انسان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو محض اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ انسان نے اللہ کی عطا کو تو لے لیا، لیکن انسان کو اللہ نے جس لیے بنایا تھا وہ مقصد انسان بھول گیا۔ انسان صرف دنیا میں مشغول ہو گیا، ہم دنیا کے ہو گئے رہ گئے، آخرت کو ہم نے فراموش کر دیا، بھول بیٹھے ہم آخرت کو، جو ہمارا حقیقی سفر تھا، جس سفر کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا، ہم اس دنیا میں مگن ہو کے اسی سفر کو بھول بیٹھے۔ ہم یہاں پہ مسافر ہیں، یہ دنیا کی ٹریل چل رہی ہے، کوئی یہاں پہ آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اسی طرح ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہماری جو زندگی اخروی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، اس زندگی کی ہم قدر کریں، اس زندگی کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں، اس کی فکر میں لگیں۔ یہ دنیا فانی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے، سدا رہنے والی نہیں ہے دنیا۔ پر میں اللہ نے انسان کے لیے جو کوئی زمین میں ہے، آسمان میں سب کچھ پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اللہ آسمانوں کی طرف مستوی ہو گیا۔ اللہ نے آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ یہ آسمان بھی تو اللہ نے انسان کے لیے بنایا نا، چھت اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ تو اس قرآن کی آیت سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن جو آسمان ہے، 7 ہے آسمانوں کی تعداد، 7 سماوات، 7 آسمان، ایک آسمان نہیں 7 آسمان ہے۔ اور مفسرین کا کہنا ہے کہ ہر ایک 2 آسمانوں کے درمیان کی جو مسافت ہے 5 سال کی مسافت ہے، اور اسی طرح ہر آسمان میں یہ مسافت چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں جس مقصد سے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں اپنا وہ مقصد صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر کے، دین کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی قیامت کے دن ہمارے حساب کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اور جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں اللہ ہمیں موت نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔